السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ آل عمران ایپیسوڈ 6 آیت نمبر 17 سے 19 تک۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ The patient, the true, the obedient, those who spend in the way of Allah, and those who seek forgiveness before them. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ Allah witnesses that there is no deity except Him, and so do the angels and those of knowledge that He is maintaining creation in justice. There is no deity except Him, the exalted in might, the wise. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ Indeed, the religion in the sight of Allah is Islam, and those who were given the scripture did not differ except after knowledge had come to them, out of jealous animosity between themselves, and whoever disbelieves in the verses of Allah, then indeed Allah is swift in taking account۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل سیکھتے ہیں کہ کیا بتایا ہے۔ یعنی راہ حق میں پوری استقامت دکھانے والے ہیں، کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتے، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتے، کسی لالچ سے پھسل نہیں جاتے، اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے ہیں جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو۔ یعنی اللہ جو کائنات کی تمام حقیقتوں کا براہ راست علم رکھتا ہے، جو تمام موجودات کو بے حجاب دیکھ رہا ہے، جس کی نگاہ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ اس کی شہادت ہے، اور اس سے بڑھ کر معتبر عینی شاہد اور کس کی ہوگی کہ پورے عالم وجود میں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو خدائی کی صفات سے متصف ہو، خدائی کے اقتدار کی مالک ہو اور خدائی کے حقوق کی مستحق ہو۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ معتبر شہادت فرشتوں کی ہے، کیونکہ وہ سلطنت کائنات کے انتظامی اہلکار ہیں، اور وہ براہ راست اپنے ذاتی علم کی بنا پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس سلطنت میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، اور اس کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے
جس کی طرف زمین و آسمان کے انتظامی معاملات میں وہ رجوع کرتے ہوں۔ اس کے بعد مخلوقات میں سے جن لوگوں کو بھی حقائق کا تھوڑا یا بہت علم حاصل ہوا ہے، ان سب کی ابتدائے آفرینش سے آج تک یہ متفقہ شہادت رہی ہے کہ ایک ہی خدا اس پوری کائنات کا مالک و مدبر ہے، یعنی اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ حیات صحیح و درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے اور اس کی بندگی و غلامی میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دے، اور اس کی بندگی بجا لانے کا طریقہ خود نہ ایجاد کرے، بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے ہر کمی و بیشی کے بغیر صرف اسی کی پیروی کرے۔ اسی طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے، اور یہ بات سراسر بجال ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اپنی مخلوق رعایت کے لیے اس اسلام کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کو جائز تسلیم نہ کرے۔ آدمی اپنی حماقت سے اور اپنے آپ کو دوہریت سے لے کر شرک و بت پرستی تک ہر نظریے اور ہر مسلک کی پیروی کا جائز حقدار سمجھ سکتا ہے، مگر فرما رواؤں کا کائنات کی نگاہ میں تو یہ نیری بغاوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بھی دنیا کے کسی گوشے اور کسی زمانے میں آیا ہے، اس کا دین اسلام ہی تھا، اور جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل ہوئی ہے، اس نے اسلام ہی کی تعلیم دی ہے۔ اس اصل دین کو مسخ کر کے اور اس میں کمی و بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب نو انسانی میں رائج کیے گئے، ان کی پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بڑھ کر حقوق، فائدے اور امتیازات حاصل کرنے چاہے، اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد، اصول اور احکام میں رد و بدل کر ڈالی۔ تو جناب، یہ تھی ہماری تلاوت کی آج کی آیات، ہمارا سبق، اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی مختصر اور جامع تفسیر۔ اس میں اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ معافی چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو آپ کے چینل پہ جلد سے جلد مل جایا کریں۔ بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میری یہ نوٹیفیکیشنز ہیں جو آپ کو آپ کے پیج پر ملتے رہیں۔ آپ کے نیکسٹ سبق میں نئی آیات کے ساتھ اور نئے ترجمے کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔